प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर साइमन कामरन, को-चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड डायरेक्टर टीयूजी टीवी, आपको रिजॉइसिंग टाइम लाइव विद रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन में वेलकम कहता हूं। आज रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू पास्टर साइमन। रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन जो कि फाउंडर एंड चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड टीयूजी टीवी, उनको खुदा गुज़िश्ता 42 साल से अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है और वो एज अ बाइबल टीचर और सीनियर पास्टर के तौर पर टेंपल ऑफ गॉड चर्च लाहौर पाकिस्तान की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। उनके साथ खादम और सेल लीडर्स की टीम भी खिदमत में मसरूफ है। आप उनके सरमन्स को पैम्फलेट के जरिए पढ़ सकते हैं और यूट्यूब के पर जाकर आप टीओजी टीवी को सब्सक्राइब करके उसके जरिए टीचिंग, सरमन्स और वर्शिप के जरिए बरकत को हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप क्रिस्टोलॉजी इल्म मसीह के हवाले से मुख्तलिफ खुसूसी ट्रांसमिशंस देख रहे हैं और आज इस हवाले से 106 एपिसोड है जिसको आप देख रहे हैं और मेन टॉपिक है डिविनिटी एंड ह्यूमैनिटी और आज की टीचिंग होगी फुलनेस ऑफ क्राइस्ट, मसीह की मामूरी। आज की टीचिंग के हवाले से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन होगा क्रिस्टोलॉजी में डॉक्ट्रिन ऑफ फुलनेस ऑफ क्राइस्ट यानी मसीह की मामूरी का मुकाशफा बताएं, जिसका ताल्लुक मसीह के आलमे वाला पर सोद के हवाला से है कि सब चीजें और कलीसिया का मामूर करने वाला ठहरा और कलीसिया में 5 खिदमतों का मामूरी से ताल्लुक बताएं। इसी तरह दूसरा और आखिरी क्वेश्चन होगा इल्म मसीह में अलूहियत की सारी मामूरी और फजल और सच्चाई से मामूर होना और फजल पर फजल करना और आज भी फजल के लिए बाप के दाहिने हाथ बैठा है, फजल के इन दर्जों के बारे में भी बताएं। नाज़रीन, अब हम आज की टीचिंग के हवाला से एक रूहानी तलीमी चार्ट के क्लिप को देखेंगे। उसके बाद सवालात के जवाबात का बाकायदा आगाज होगा। नाज़रीन, आपने रूहानी तलीमी चार्ट के क्लिप को देखा। अब हम अपने पहले क्वेश्चन का आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन से लेंगे। जी पास्टर। थैंक यू पास्टर साइमन। पहले चंद हवाला जात पढ़े जाएंगे और फिर आज की डॉक्ट्रिन को शेयर किया जाएगा। कुलसियों 2 बाब और उसकी 9वीं 10वीं आयत, क्योंकि अलूहियत की सारी मामूरी उसी में मुजस्सम होकर सकूनत करती है और तुम उसी में मामूर हो गए हो जो सारी हुकूमत और इख्तियार का सर है। इफिसियों 4 बाब 7वीं आयत से 12वीं आयत तक। और हम में से हर एक पर मसीह की बख्शिश के अंदाजा के मुआफिक फजल हुआ है। इसी वास्ते वो फरमाता है, जब वो आलम बाला पर चढ़ा तो कैदियों को साथ ले गया और आदमियों को इनाम दिए। और उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है सिवा इसके कि ये ज़मीन के नीचे के इलाका में उतरा भी था और ये उतरने वाला वही है जो सब आसमानों से भी ऊपर चढ़ गया ताकि सब चीज़ों को मामूर करे। और उसी ने बाज़ को रसूल और बाज़ को नबी और बाज़ को मुबशर और बाज़ को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने और खिदमत गुजारी का काम किया जाए और मसीह का बदन तरक्की पाए। और एक रेफरेंस इफिसियों 1 बाब 22वीं 23वीं आयत। और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसको सब चीज़ों का सरदार बनाकर कलीसिया को दे दिया। ये उसका बदन है और उसी की मामूरी जो हर तरह से सबका मामूर करने वाला है। आमीन। पास्टर साइमन बिलीवर्स क्रिस्टोलॉजी के हवाला से ग्रीक वर्ड क्रिस्टोस जिसका मतलब क्राइस्ट और ग्रीक वर्ड लॉजिया जिसका मतलब नॉलेज ऑफ क्राइस्ट या डॉक्टर ऑफ क्राइस्ट के हवाला से क्राइस्ट की डिविनिटी और ह्यूमैनिटी को देख रहे हैं, जिसमें ओंटोलॉजिकल क्रिस्टोलॉजी के हवाला से क्राइस्ट की डिविनिटी और ह्यूमैनिटी के ऊपर हम बात कर रहे हैं। और फंक्शनल क्रिस्टोलॉजी के अंदर क्राइस्ट का वर्क, उसकी मिनिस्ट्री, उसका तजस्सम, उसका मरना, दफन होना, मुर्दों में से जी उठना और आसमान पर जाना, बाप के दाहिने हाथ बैठना और अब्दी बादशाही के हवाला से, एटर्निटी के हवाला से सब कुछ हम लर्न कर रहे हैं। और आज की डॉक्ट्रिन फुलनेस ऑफ क्राइस्ट, मसीह की मामूरी। डॉक्ट्रिन ऑफ फुलनेस ऑफ क्राइस्ट के हवाला से पास्टर साइमन बिलीवर्स नहायत अहम डॉक्ट्रिन और पिक्सपी जो मामूरी के हवाला से, फुलनेस के हवाला से है। और सबसे पहले जो मैं बात करना चाहूँगा डे ऑफ क्राइस्ट असेंडेड के हवाला से, यानी क्राइस्ट ने जो सऊद फरमाया, आलम बाला पर चढ़ गया और 10 दिन बाद फिर होली स्पिरिट नाज़िल होता है। यानी क्राइस्ट के जी उठने के 40 दिन बाद क्राइस्ट आसमान पर आलम बाला पर चढ़ गया, जो यस्टरडे
یہ سیلیبریشن کی گئی، اور اس موقع کے اوپر ہی فلنس کے حوالہ سے میں یہ ڈاکٹرن شیئر کر رہا ہوں، کیونکہ فلنس کا جو تعلق ہے کرائسٹ کے صعود فرمانے کے حوالہ سے ہے، اس لیے اس کی فلنس کے حوالہ سے جاننا بہت ضروری ہے۔ کرائسٹ نے عالم بالا پر صعود فرمایا، یعنی عالم بالا پر وہ چڑھ گیا، یعنی آسمانوں پر چلا گیا۔ اس کا میننگ اور فلنس کے حوالہ سے ان دونوں کا تعلق آج کے اس ایپیسوڈ کے اندر فلنس آف کرائسٹ کے اندر بتانے جا رہا ہوں، اور ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کرائسٹ کے مرنے جی اٹھنے کی بابت ہم نے تعلیم کو پایا ہے، سیکھ رہے ہیں، جانتے ہیں، اور کرائسٹ کی کروسیفکشن کے بعد جب دفن ہوتا ہے اور پھر مردوں میں سے جی اٹھتا ہے، اور 40 دن تک پاسٹر سائمن بلیورز کرائسٹ ایمانداروں مقدسوں کے اوپر ظاہر ہوتا رہا، شاگردوں کے اوپر ظاہر ہوتا رہا، اور 40 دن کے بعد پھر گلیل کے پہاڑ کے اوپر شاگردوں کو بلایا اور وہاں سے ان کے سامنے آسمان پر چلا گیا۔ اور بائبل مقدس کے اندر یہ حوالہ جات ہمیں زبور 68 کے اندر پہلے ہی سے پریڈکشن یسوع مسیح کے عالم بالا کے اوپر چڑھنے کے حوالہ سے بتائی گئی، کرائسٹ کے مرنے کے حوالہ سے، کرائسٹ کے دفن ہونے کے حوالہ سے، کرائسٹ کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بارے میں، کرائسٹ کے عالم بالا پر چڑھ جانے کے حوالہ سے، اور وہاں سے ہولی اسپرٹ کو بھیجنا، یہ سب کچھ بائبل مقدس کے اندر پہلے ہی سے اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر پروفیسیز موجود ہیں، اور پھر جب کرائسٹ کی زندگی کے اندر وہ فلفل ہوتی ہے، اور آج کلیسیا ان کو جانتی ہے اور ان کو سیلیبریٹ بھی کرتی ہے، اور خداوند کا شکر بھی کرتی کہ خداوند مردوں میں سے جی اٹھا، اور 40 دن شاگردوں پر ظاہر ہوتا رہا، مقدسوں کے اوپر ظاہر ہوتا رہا، اور پھر ان کو حکم دے کر عالم بالا پر چلا گیا۔ اور بائبل مقدس کے اندر جب ہم ڈے آف اسینڈنٹ کے حوالہ سے دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کی بھرپور ایجوکیشن ہو، اور اس کے ساتھ جو میں نے فلنس آف کرائسٹ کے حوالہ سے بات کی، اور بائبل مقدس کے اندر جو حوالہ پڑھا گیا افسیوں 4 باب کے اندر کہ وہ عالم بالا پر چڑھا، اور پھر اندازہ کے مطابق خدا نے اس بخشش کے مطابق فضل کیا، اور زبور 68 کا ریفرنس پالوس رسول دیتا ہے، جب وہ عالم بالا پر چڑھا تو پاسٹر سائمن بلیورز قیدیوں کو ساتھ لے گیا، آدمیوں کو انعام دیے، اور پھر لکھا اس کے آسمان پر چڑھنے سے کیا مراد ہے، وہ نیچے کے علاقہ میں یعنی زمین کے نیچے وہ اترا، اور اس کے چڑھنے اور اترنے سے مراد جو بائبل مقدس کے اندر ہے کہ یہ وہی جو زمین کے نیچے اترا وہی عالم بالا پر چڑھا، اور لکھا ہے تاکہ وہ سب چیزوں کو معمور کرے، یعنی یسوع مسیح کے عالم بالا پر صعود فرمانے کے حوالہ سے فلنس کی جو ڈاکٹرن ہے، اور اس کے تجسم کے اندر فلنس کی ہمیں ڈاکٹرن ملتی ہے، اس کی منسٹری کے اندر ملتی ہے، اس کے جی اٹھنے کے بعد عالم بالا سے جو وہ معموری کا اختیار رکھتا ہے، اور جب وہ پری ڈسٹائن ازل سے ٹرینیٹی کے اندر بیٹے کی حیثیت سے وہ الوہیت رکھتا ہے، اور جو آیت پڑھی گئی کلسیوں 2 باب 9 آیت پاسٹر سائمن بلیور لکھا ہے الوہیت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے، یہ اسی کا بدن ہے اور اس کا معمور کرنے والا ہے، اور ساری حکومت اور اختیار کا سر ہے، یعنی ہیڈشپ ہے، اتھارٹی، اور تمام جو نیچر یونیورس کے اندر اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے سب کچھ اس کے پاؤں تلے کر دیا ہے۔ جب زبور 68 کے اندر پریڈکشن پہلے ہی سے تھی، اور پالوس رسول اسی کا ریفرنس دے کر کہتا ہے کہ وہ جو عالم بالا پر چڑھا ہے، جس نے صعود فرمایا ہے، جو 40 دن جی اٹھنے کے بعد ظاہر ہوتا رہا، اور پھر شاگردوں کے سامنے وہ عالم بالا پر چڑھ گیا، یعنی آسمانوں کے اوپر جو چڑھا ہے اس لیے چڑھا ہے تاکہ سب چیزوں کو معمور کرے۔ تو اسینڈنٹ کے حوالہ سے بھی میں پہلے بتانا چاہوں گا، اور اس کے بعد فلنس کے حوالہ سے بھی تعلیم دینا چاہوں گا، جو آج کی ہماری ڈاکٹرن ہے فلنس آف کرائسٹ۔ اور اسینڈنٹ کے حوالہ سے جو ورڈ ہمیں ملتا ہے اس کا جو میننگ ہوتا ہے کہ اگر ایک بادشاہ اس کی ڈیتھ ہو جائے تو پھر نیا بادشاہ اس کی جگہ پر تخت کے اوپر بیٹھتا ہے، یعنی اسے سربلند کیا جاتا ہے، یہ میننگ ہے اسینڈنٹ کے۔ اور جب کرائسٹ کے حوالہ سے یہ اسینڈنٹ آیا ہے تو یہ تخت کے اوپر بیٹھنے کے حوالہ سے ہی ہے، پر یہ آسمانوں کے آسمان پر چڑھ کر باپ کے دائیں ہاتھ تخت کے اوپر بیٹھنا اس کا معنی ہے۔ اور اس سے پہلے
جب عام لفظ کا معنی ہے کہ کوئی بادشاہ مرتا تو کوئی اس کی جگہ دوسرا بادشاہ تخت کے اوپر بیٹھتا، مگر ہمارا یہی بادشاہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا مر گیا اور مردوں میں سے جی اٹھا، تو آسمان پر عالم بالا پر باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہے، یعنی ڈے آف اسینڈنٹ کو جب ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ اس نے صعود فرمایا ہے، تو یہ اہم ہمارے پاس پریڈکشن زبور 68 میں داؤد پہلے ہی سے یہ بتا دیتا ہے کہ اس نے جب صعود فرمایا آسمان پر تو قیدیوں کو ساتھ لے گیا، یعنی جو عالم ارواح کے اندر تھے ان مقدسوں کو اپنے ساتھ آسمان پر لے گیا، اور پھر جلد آنے والا ہے تاکہ کلیسیا کو بھی اپنے ساتھ لے جائے۔ اس وقت تک کلیسیا کو معمور وہ کر رہا ہے، اور بائبل مقدس کے اندر جو پاسٹر سائمن ہمیں تعلیم فلنس کے حوالہ سے ملتی ہے، جس طرح اسینڈنٹ کے حوالہ سے میں نے بتایا کہ کرائسٹ نے صعود فرمایا، اور جب ہم معموری کے حوالہ سے فلنس آف کرائسٹ کی بات کریں گے تو لکھا ہے الوہیت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے، یہ اسی کا بدن ہے اور سب چیزوں کو معمور کرنے والا ہے۔ اور پھر لکھا ہے وہ ساری حکومت اور اختیار کا سر ہے، یعنی ہیڈ ہے، ہیڈ شپ اتھارٹی جو کرائسٹ کے پاس ہے، یہ مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد عالم بالا پر جانے کے سبب سے۔ اور یہی یوحنا کی انجیل 16 باب میں کرائسٹ نے پہلے ہی سے کہا کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، تاکہ آسمان پر جا کر وہ ہولی اسپرٹ کو ہمارے لیے بھیج دے تاکہ کلیسیا کو معمور کیا جائے، اور اس معموری کے لیے کرائسٹ کا مردوں میں سے جی اٹھنا اور عالم بالا پر جانا بہت ضروری تھا۔ اور بائبل مقدس کے اندر زبور 110 کے اندر یہی لکھا ہے کہ یہوہ نے میرے خداوند سے کہا کہ میرے دائیں ہاتھ بیٹھ، اور جب کرائسٹ مردوں میں سے جی اٹھا تو یسوع مسیح خدا کا بیٹا باپ کے دائیں ہاتھ سرفراز کیا گیا، یعنی ڈے آف کرائسٹ اسینڈنٹ کے حوالہ سے جب ہم سیلیبریشن بھی کر رہے ہیں، اور جب کرائسٹ مردوں میں سے جی اٹھ کر 40 دن کے بعد عالم بالا پر صعود فرمایا تو قیدیوں کو ساتھ لے گیا، یعنی عالم ارواح کے تمام اولڈ ٹیسٹمنٹ کے بلیورز جو ہے اور جو کرائسٹ کے پیریڈ کے اندر بھی تھے ان سب کو عالم بالا پر آسمان پر لے گیا، اور خود عالم بالا پر خدا کے دائیں ہاتھ سرفراز کر دیا گیا۔ تو یہ بہت بڑی ہمارے پاس بلیسنگ وقوع کے اندر آئی کہ اس کے جانے ہی سے کلیسیا کو معموری ملی، کیونکہ سارا اختیار اتھارٹی جی اٹھنے کے بعد اور عالم بالا پر چڑھنے کے سبب سے خدا کے تخت کے دائیں ہاتھ بیٹھنے سے جو معموری کرائسٹ کے پاس ہے وہ معموری کلیسیا کو دے دی گئی ہے۔ اور بائبل مقدس کے اندر یہی لکھا الوہیت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے۔ اور اس کے اندر میں یہ تجسم کے حوالہ سے انکارنیشن کے حوالے سے پاسٹر سائمن بلیورز یہ بتانا چاہوں گا، جب لکھا الوہیت کی ساری معموری تو اس کا مطلب ہے ڈیٹی جو خداوندی ہے، جو خدا کی ذات گاڈ ہیڈ ہے، ڈیوائن نیچر ہے، خدا کی ذات کی ساری نیچر کرائسٹ کے اندر، اور کرائسٹ جب تجسم کے اندر آتا ہے باڈی میں آتا ہے تو وہ ساری ڈیوائن نیچر باڈی کے اندر مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے، یعنی یسوع مسیح ایک ہی وقت میں انسان اور ایک ہی وقت میں خدا دکھتا ہے، کیونکہ الوہیت اسی کے اندر ہے، پر اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خدا کے برابر ہونے کو قبضہ کی چیز نہ سمجھا، خالی کر دیا یہاں تک کہ انسانوں کے مشابہ ہو گیا اور اپنی جان صلیب کے لیے قربان کر دی۔ تو گویا پھر جب اپنے آپ کو خالی کرتا ہے پر الوہیت کی معموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے، اور اسے میرا آپ کا پاسٹر سائمن بلیورز ٹیمپل آف گاڈ کی کلیسیا دنیا کے بلیورز دنیا کا گناہ اٹھایا، اور یوں گناہ اٹھانے کے بعد اپنی جان صلیب پر جب قربان کرتا ہے تو الوہیت کی ساری معموری اسی میں ہے، پر اپنے آپ کو خالی کر دیا اور روح القدس کی قدرت سے معجزات کرتا تھا۔ پر یہ ساری ڈیوائن اتھارٹی، یہ ڈیوائن پار، سارا اختیار حکومت کرائسٹ کے پاس ہے۔ تو جان قربان کرنے کے بعد جب مردوں میں سے جی اٹھتا ہے تو یہ گلوریفائیڈ باڈی، امورٹل باڈی جو انسان کی اسے ملی ہے، اب انسان کے اندر ہوتا ہوا خدا کے دائیں ہاتھ مردوں میں سے جی اٹھنے کے باعث ساری ڈیوینٹی، ساری ڈیوائن نیچر، ساری قدرت، ساری پار جو ہے کرائسٹ کی ذات کے اندر ہے، یعنی الوہیت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے، یعنی خدا کی ذات گاڈ ہیڈ جسم کے اندر انسان
जब बना है तो सारी डिविनिटी, सारी कुदरत, सारी डिवाइन नेचर गॉड हेड क्राइस्ट के अंदर है, यानी बदन के अंदर, इंसानी बदन के अंदर उसने तजस्सुम लेकर उसके अंदर हम गॉड हेड को, सारी अलूहियत को देख सकते हैं। तो वो कुलसियों पहले बाप में लिखा है, बाप को ये पसंद आया कि सारी अलूहियत उसी में मुजस्सम हो। तो ये खुदा का बड़ा फजल, उसकी बख्शिश कि क्राइस्ट के जरिए से वो अलूहियत जब उसे मिलती है तो लिखा है सब चीजों का सरदार बनाकर कलीसिया को दे दिया गया, हर चीज उसके पांव तले कर दी गई है, यानी सारी हुकूमत और इख्तियार का सर है, यानी हेड है, यानी ये उसका बदन है जिसका वो हेड है। तो गोया बदन का बचाने वाला है और उसका हेड और उसकी सारी ताकत, सारी हुकूमत और सारा इख्तियार यीशु का है। पास्टर साइमन और बिलीवर जो मुकाशवा हमें जो अलूहियत के हवाला से मिलता है कि ये बाप को पसंद आया और सारी मामूरी मसीह के अंदर दिखती है। और जब आलमे बाला पर चढ़ा, जब हम क्राइस्ट के असेंडेंट को बिलीव करते हैं, जब क्राइस्ट के असेंडेंट को देखते हैं, वो आलमे बाला को गया, तो ज़बूर 7 में भी कहता है उसके गिर्द कौमों का इज्तिमा हो और वो आलमे बाला को लौट जाए। तो गोया जब जमीन के ऊपर वो अपनी जान कुर्बान करता है, कौमों के इज्तिमा, कौमों के बीच वो नजर आता है और अपनी जान कुर्बान करके वो आलमे बाला को लौट गया। तो ज़बूर 7 के अंदर भी उसके असेंडेंट के हवाला से जो दाऊद बात करता है कि उसके चौगिर्द कौमों का इज्तिमा और वो आलमे बाला को ऊपर लौट गया। तो गोया जमीन के ऊपर वो अपनी जान कुर्बान करने के लिए आया, कफारा देने के लिए आया और अपने लोगों को निजात देकर, भाइयों को निजात देकर, सारी दुनिया के लिए मसलूब होकर वो वापस अपने मिशन को पूरा करके आलमे बाला को लौट गया। तो गोया उसके आसमान पर चढ़ने से क्या मुराद, पौलुस रसूल यही लिखता है कि वो नीचे के इलाके में उतरा, यानी जमीन के ऊपर आया, उसने कफारा दिया, वो मर गया, वो मसलूब हुआ, उसका दफन जमीन के अंदर हुआ। तो लिखा है कि ये वही जो आसमानों के आसमान पर चढ़ गया, यानी आलमे बाला को लौट गया, अपनी जान सलीब पर कुर्बान की और फिर वापस जो है मुर्दों में से जी उठकर वो शागिर्दों के सामने आलमे बाला को साउथ फरमा जाता है। और इब्रानियों पहले बाप की 3री आयत में लिखा है वो गुनाहों को धोकर किबरिया पर बाप के दाहिने हाथ जा बैठा है। तो गोया सब चीजें उसी के वसीले से, उसी के वास्ते, तमाम हुकूमतें, रियासतें वो अनदेखे खुदा की सूरत पे पहले ही से मालूम और फर्स्ट बॉर्न है, पिलौटा है, मुर्दों में से जी उठों में पिलौटा है। और कुलसियों पहले बाप के अंदर डिटेल उसकी सुबह के हवाला से बताया गया है कि वही इब्तदा है, वही बदन यानी कलीसिया का सर है, हेड है। और बाप को ये पसंद आया कि अलूहियत की सारी मामूरी उसी में मुजस्सम होकर सकूरत करे। तो पहले तो असेंडेंट के हवाला से मैंने बताया कि डे ऑफ क्राइस्ट असेंडेंट जब हम सेलिब्रेशन करते हैं कि वो आलमे बाला को चढ़ गया, तो आलमे बाला के चढ़ने से और जाने से, बाप के दाहिने हाथ बैठे से एज किंग, खुदा का बेटा हाई प्रीस्ट के तौर पर सरफराज कर दिया गया है। और वहां पर से उसने होली स्पिरिट को जमीन के ऊपर कलीसिया के अंदर भेजा। तो उसके जाने ही से अब वो सब चीजों का मामूर करने वाला है कि सारा इख्तियार, सारी अथॉरिटी उसके जी उठने के सबब से, तजस्सुम के अंदर एक इंसान बनने के सबब से। तो गोया यीशु मसीह एक ही वक्त में कामिल इंसान है और एक ही वक्त के अंदर वो खुदा है। अलूहियत की सारी मामूरी अब जिस्म में आ गई है, तजस्सुम के अंदर आ गई है और वो मुर्दों में से जी उठा और आलमे बाला पर चढ़ गया। तो गोया जमीन के अंदर कलामे खुदा तजस्सुम उसने इस जमीन के ऊपर लिया और ये बदल लेकर अब आलमे बाला पर, आसमानों के आसमान पर चढ़ गया। तो गोया आसमान पर जाने के सबब से अब कलीसिया को मामूर करने के लिए वो बाप के दाहिने हाथ बैठा है, हुकूमत इख्तियार उसका है। और इफ्सियों पहले बाप की 23वीं आयत में ये लिख दिया गया कि सब कुछ उसके पांव तले कर दिया गया और कलीसिया का सरदार यानी हेड बनाकर कलीसिया को दे दिया गया, जो कलीसिया का मामूर करने वाला है, उसको फिल करने वाला है, उसको मामूरी देने वाला है। तो गोया फुलनेस के हवाला से हमारे पास पूरी डॉक्ट्रिन जो बाइबल मुकद्दस के अंदर है, अलूहियत की मामूरी यानी डिवाइन नेचर गॉड हेड से वो मामूर है। और जब हम पिक्चर के अंदर पलरोमा वर्ड देखते हैं और उसके अंदर
एक मामूरी को देखते हैं, यानी किसी चीज का पूरा भरपूर होना जो है, कंप्लीट होना, फुल होना, ये फुलनेस के अंदर आता है। और यशायाह 11वें बाब के अंदर लिखा है, जिस तरह समंदर पानी से भरा है, तो ये समंदर का पानियों से भरना ये मामूली होता है। और उसके साथ ही लिखा है, उसी तरह जमीन खुदा के इरफान से मामूर होगी, यानी वो 1000 साल बादशाही की बात करता है, कलीसिया की बात करता है कि उसी तरह खुदा का कलाम इरफान जो है उसी तरह कलीसिया के अंदर मामूरी के साथ होगा। और फिर और मामूरी के हवाला से हमें बाइबल मुकद्दस के अंदर मिलता है, जब सुलेमान ने हैकल को बनाया तो हैकल के अंदर काहिनों ने प्रेयर उठाई, वर्शिप उठाई, तो लिखा है कि हैकल खुदा के जलाल से मामूर हो गई, यानी सारी ग्लोरी, सारा जलाल उस हैकल के अंदर भर गया। तो भरपूर होना, भरना, कंप्लीट, टोटली, जो पलरोमा का मतलब होता है कि पूरी फिल हो जानी चीज का, वो मामूरी कहलाता है। तो क्राइस्ट की जात के अंदर हम मामूरी को जब समझते हैं तो अलूहियत यानी गॉड हेड, यानी डिवाइन नेचर, खुदा की सारी नेचर मसीह के अंदर, पूरी नेचर, तो फुलनेस ऑफ क्राइस्ट के हवाला से जब हम बात करते हैं। और फिर जब दाऊद के हवाला से हम बाइबल मुकद्दस के अंदर देखते हैं, ज़बूर 23 के अंदर, तो वो कहता है, तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। तो गोया दाऊद यहां पर अनॉइंटिंग के हवाला से बात करता है कि एज किंग उसको अनॉइंट किया गया। और जब वो ये कहता है कि मेरा प्याला लबरेज होता है, तो ये भरपूर खुशी की, जॉय की वो बात करता है। तो लबरेज होना ये फुलनेस के ऊपर है। तो गोया दाऊद अपनी खुशी का, अपनी जॉय का इजहार करता है। और साथ ही साथ रूल कुदस के हवाला से कि अनॉइंटिंग से वो मामूर हुआ है। और बाइबल मुकद्दस के अंदर, न्यू टेस्टामेंट के अंदर, आज का ईमानदार, आज का खादम, कलीसिया रूल कुदस से मामूर है, यानी रूल कुदस की सारी नेचर जब हमारे अंदर आती है, वो अनॉइंट हमें करता है, तो हम फिर होली स्पिरिट से मामूर हो जाते हैं, हम भरपूर हो जाते हैं, फिल्ड हो जाते हैं होली स्पिरिट के साथ, उसकी नेचर और कुदरत के साथ। और फिर बाइबल मुकद्दस के अंदर जब हम क्राइस्ट की जात के हवाला से पढ़ते हैं तो लिखा है, पास्टर साइमन बिलीवर्स यूहन्ना की इंजील 1 बाब लिखा है कि वो फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का। तो क्राइस्ट की जात जो डिवाइन नेचर है वो ग्रेस और ट्रुथ के साथ मामूर हुई है। और जब हम मिनिस्ट्री के अंदर क्राइस्ट की देखते हैं तो हमें उसका ग्रेस मिलता है, उसकी ट्रुथ मिलती है। वो सच्चाई का कलाम प्रीच करता है और उसने कहा कोई मुझ में गुनाह साबित करे, और उसकी सारी ग्रेस को जिंदगियों के अंदर हम देखते हैं कि लोग निजात पाने लगे, शिफा पाने लगे। और बाइबल मुकद्दस के अंदर यूहन्ना की इंजील 1 बाब के अंदर यही लिखा कि हमने उसकी मामूरी में से पाया फजल पर फजल। तो ये ग्रेस का होना भरपूर, यानी फजल को अपने अंदर लेकर जिस्म के अंदर, तजस्सुम के अंदर, ट्रुथ को अपने बदन के अंदर लेकर आना, ये अलूहियत है। तो अलूहियत को ग्रेस और ट्रुथ के अंदर जो है यूहन्ना बयान करता है। तो इससे मामूर था, गोया अलूहियत से मामूर। तो ये डिवाइन नेचर गॉड हेड, यानी किसी चीज का भरपूर होना जो है ये फुलनेस कराता है। और जब फुलनेस ऑफ क्राइस्ट की बात कर रहे हैं क्रिस्टोलॉजी के हवाला से, तो वो डिविनिटी के अंदर, खुदा की जात के अंदर, खुदा का बेटा, जो इख्तियार, जो कुव्वत, जो पार, जो खुदा यहोवा के अंदर है, वही क्राइस्ट के अंदर, वही होली स्पिरिट के अंदर है। यानी गॉड के अंदर हम ये सारी अलूहियत को देखते हैं, ये सब उसकी मामूरी के अंदर आ रही है, गॉड हेड के अंदर आ रही है। यानी उसकी रिचनेस, उसका जलाल, उसकी जॉय, उसका पीस, उसका पैशन, उसका लव, उसकी ट्रूथ, उसका कलाम, इन सब चीजों से मामूर होकर खुदा का बेटा इस दुनिया के अंदर आया। जब हम फुलनेस ऑफ क्राइस्ट की बात करते हैं कि वो कलीसिया का हेड है, सरदार बनाकर कलीसिया को दे दिया गया, तो पास्टर साइमन अब हमारे पास जो गुड न्यूज है कि जिस तरह एक बदन का हेड होता है और बाकी बदन उसके ताबे होता है, तो गोया यीशु मसीह हेड के तौर पर और चर्च कलीसिया बॉडी ऑफ क्राइस्ट, तो गोया जो मामूरी हेड के अंदर है, क्राइस्ट के अंदर है, वो सारी मामूरी अब कलीसिया के अंदर खुदावंद ने रखी है, जिसके लिए वो मुद्दों में से जी उठकर आसमान पर गया और होली स्पिरिट को हमारे पास भेजा,
फाइव फोल्ड मिनिस्ट्रीज को हमारे पास भेजा ताकि उसके जाने से कलीसिया मामूर हो और बदन में तरक्की करे, एक कामिल इंसान बने। तो पास्टर साइमन बिलीवर जो हमारे पास ये जो खुशखबरी आती है क्राइस्ट का मुर्दे में से जी उठना और आलम बाला को सऊद फरमाना और आलम बाला पर खुदा के दाहिने हाथ बैठकर उसने कलीसिया को मामूर करने के लिए वो सारा इख्तियार, वो सारी फुलनेस जो क्राइस्ट की जात के अंदर, गॉड हेड के अंदर है, अलूहियत, वो सारी अब जो हेड के अंदर है, क्राइस्ट के अंदर है, वो बॉडी के अंदर कलीसिया को देना चाहता है। जिस तरह हमने होली रूट के अंदर देखा, जब जड़ पाक है तो डालियां भी, जो जड़ के अंदर जो नेचर है वही जो डालियों के अंदर, ब्रांचेस के अंदर, तो इसी तरह अब जो हेड के अंदर है, क्राइस्ट के अंदर जो नेचर है, जो डिविनिटी है, जो गॉड नेचर है, गॉड हेड है, वो सारी अब कलीसिया को देने के लिए वो बाप के दाहिने हाथ बैठा है ताकि कलीसिया को मामूर करे। तो गोया फुलनेस ऑफ क्राइस्ट, अलूहियत की सारी मामूरी अब थ्रू क्राइस्ट, जो क्राइस्ट के अंदर है, चूंकि अब कलीसिया उसका बदन है, वो बदन का मामूर करने वाला है। तो फुलनेस ऑफ क्राइस्ट के अंदर कलीसिया वही मकाम रखती है और उसी मकाम के ऊपर वो आए जिसके लिए वो अलूहियत की मामूरी रखता है कि वो फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसकी मामूरी में से पाया फजल पर फजल, यानी ब्लेसिंग पर ब्लेसिंग, एक ब्लेसिंग के ऊपर एक दूसरी ब्लेसिंग। और ये फजल से मसीह यीशु ने किया और ये फजल नजात के माने के ऊपर हमारे अंदर हुआ है और आसमान पर जाकर होली स्पिरिट को हमारे लिए भेजा है, फाइव फोल्ड मिनिस्ट्री को हमारे पास भेजा है ताकि बदन तरक्की करे, बदन कामिल इंसान मसीह की तरह वो सारी मामूरी कलीसिया के अंदर मौजूद हो। और उस फाइव फोल्ड मिनिस्ट्री के ऊपर मैं बात करना चाहूंगा ताकि मसीह का बदन तरक्की करे। पास्टर साइमन बिलीवर्स आसमान पर जाकर उसने होली स्पिरिट हमारे पास भेजा और साथ ही साथ फाइव फोल्ड मिनिस्ट्रीज यानी पाक रूह की खिदमतें और नेमतें कलीसिया के अंदर, और ये खिदमतें और नेमतें कलीसिया की मामूरी के लिए है। और लिखा जब वो आलम बाला पर चढ़ा तो कैदियों को साथ ले गया और आदमियों में इनाम तकसीम किए। ये जो गिफ्ट हैं ये होली स्पिरिट की मिनिस्ट्रीज हैं जो कलीसिया को दे दी गई हैं। इसलिए बाइबल मुकद्दस में लिखा मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदा मंद है ताकि जाऊंगा और रूल कुदस को तुम्हारे पास भेज दूंगा। तो पास्टर साइमन और बिलीवर्स जो गुड न्यूज हमारे पास है, अब कलीसिया का वो मियार है जो क्राइस्ट खुदा की जात जो हेड है, कलीसिया का सरदार है, जो कलीसिया का मामूर करने वाला है, जिसके अंदर अलूहियत की सारी मामूरी है, जिसने तजस्सुम के अंदर आकर बाप को पसंद आया कि वो तजस्सुम के अंदर, बदन के अंदर खुदा के बेटे को लाकर उसमें सारी गॉड हेड, सारी डिविनिटी, सारी नेचर रख दे। तो जब हम डिविनिटी ह्यूमैनिटी को देख रहे हैं तो गोया खुदा का बेटा इस दुनिया के अंदर आया और हमारे लिए ये गुड न्यूज है कि वो कामिल इंसान और कामिल खुदा है। इसी तरह हम उसकी बदन में होते हुए, बॉडी ऑफ क्राइस्ट के अंदर होते हुए, यानी मसीह का बदन, उसके अंदर मेरी आपकी शिरकत हो गई है और उसकी तरक्की के लिए, उसको कामिल करने के लिए फाइव फोल्ड मिनिस्ट्री जिसके अंदर रसूल की खिदमत, पास्टर्स की खिदमत यानी चरवाहे की खिदमत, मुबशर की खिदमत, नबी की, उस्ताद की, तो ये फाइव फोल्ड मिनिस्ट्री जो कलीसिया को दे दी गई है। तो गोया कलीसिया इन खिदमतों के वसीला से मामूर होती है। उनके ऊपर जो खुदा का ग्रेस, फजल, मोहब्बत और उसका पैशन, उसका सब्र, इत्मीनान यानी खुदा की जात का सारा इल्म, ये फाइव फोल्ड मिनिस्ट्रीज के जरिए कलीसिया के अंदर आ रहा है ताकि बदन यानी मसीह का बदन तरक्की करे, यानी उस मामूरी तक चला जाए, वो मामूरी जो खुदा के बेटे की है, जो गॉड हेड के अंदर है, जो प्लेनोमा की बात हम करते हैं कि भरपूर अलूहियत, फजल, सच्चाई, उसका पीस, उसकी मोहब्बत, वो सारी थ्रू इन मिनिस्ट्रीज के अंदर और बाइबल मुकद्दस के अंदर रसूलों की जिंदगी में आप देखिए कि किस तरीके से वो कुदरत से मामूर होते, रूल कुदरत से मामूर होकर मोजज़ात करते, मुर्दे जिंदा होते, उनका कलाम बाइख्तियार होता। और जब वो पतरस को उन रोमियों ने, यहूदियों ने सुना तो उन्होंने कहा ये तो अनपढ़ लोग हैं जो खुदा की बातें बयान कर रहे हैं। तो पतरस ने कहा जमीन के ऊपर आसमान तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से नजात हो। तो वो बाइख्तियार तरीके से जब बात करता था, प्रीचिंग करता था, मिरेकल करता था, तो ये सारी मामूरी
جو کرائسٹ کی ذات کے اندر تھرو ہولی اسپرٹ اب کلیسا کے اندر آ گئی ہے. گویا ورڈ آف گاڈ جو معمور کرتا ہے, ہولی اسپرٹ کی قوت جو معمور کرتی ہے, اس کی جوائے جو ہمیں معمور کرتی ہے. اور بائبل مقدس کے اندر جیسا میں نے داؤد کے حوالہ سے بتایا کہ اس نے کہا کہ تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے, میرا پیالہ لبریز. تو یہ لبریز ہونا معمور ہونا ہے, یہ لبریز ہونا جوائے خوشی کی بات. تو اعمال کی کتاب کے اندر جب رسول خدمت کرتے تھے ان کو ایون سفرنگ میں سے گزرنا پڑتا تھا, مگر ساتھ لکھا ہے اکونیم کے اندر ان کو دھکے مار کر شہر سے باہر نکالا گیا. تو لکھا ہے شاگرد خوشی اور روح القدس سے معمور ہو گئے, معمور ہوتے چلے گئے. تو گویا یہ خوشی جو معموری ہے یہ ہولی اسپرٹ کی طرف سے ہے, جس میں کوئی دکھ, کوئی مصیبت, کوئی بھوک ہمیں روک نہیں سکتی, کیونکہ یہ اطمینان, یہ معموری تھرو ہولی اسپرٹ کرائسٹ نے ہماری زندگی میں رکھ دی ہے. تو رسول جہاں جہاں جاتے یہ روح القدس سے معمور ہو کر, یعنی بھرپور قوت اپنے اندر رکھتے ہوئے, جس طرح دریا پانیوں سے بھرا ہوتا ہے, سمندر پانیوں سے بھرا ہوتا ہے, یہ معموری کے اندر ہے. جیسے ہیکل جلال سے معمور ہوگی, کسی برتن کا بھرپور جو ہے یہ بھر جانا, لبریز ہونا, یہ معموری کے اندر آتا ہے. تو بائبل مقدس کے اندر یہ 5 فولڈ منسٹریز بلیور ہمیں دے دی گئی ہیں, اور چرواہے پاسٹرز جو کلیسیاؤں کی گلےبانی کرتے ہیں, روح القدس کی نعمتوں سے معمور ہو کر اور ریولیشن رکھتے ہوئے فیڈ کرتے ہیں کلیسیا کو. اور یہ معموری کی وجہ سے ہے جو کرائسٹ نے کلیسیا کو دے دی ہے, جو ان خدمتوں کے وسیلہ سے. اور جب میں ایز پاسٹر اور بائبل ٹیچر جو منسٹری کرتا ہوں, کلام سناتا ہوں, ریولیشن کلیسیا کے اوپر کھلتے ہیں, تو یہ اس معموری میں سے فضل بھی ملا اور اس کا کلام بھی ملا, معرفت بھی ملی, نعمتیں بھی ملی, خدمتیں بھی ملی, جس کی وجہ سے یہ معموری, یہ بھرپور ہونا ہے. اور یہ خدا کے بیٹے یسوع کی بدولت ہے جس میں الوہیت کی ساری معموری ہے. تو فلنس آف کرائسٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں مسیح کی معموری, تو یہ ڈیوینٹی ہے, مسیح کی معموری الوہیت ہے, مسیح کی معموری فضل و سچائی کے اندر ہونا ہے, مسیح کی معموری اس کی ساری محبت جو اس کی ذات کے اندر ہے وہ تھرو ہولی اسپرٹ ہمارے اندر آ رہی ہے, اور ہم روز بروز معمور ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو رسول کی خدمت, پھر پاسٹر کی خدمت, بائبل ٹیچر کی خدمت, اور ایسی ایسی ڈاکٹرینز ہولی اسپرٹ کھول دیتا ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ کی, تاکہ کلیسیا معمور ہو جس طرح خدا کا بیٹا معمور ہے. وہ سردار بنا کر کلیسیا کو دے دیا گیا, ہر طرح کی حکومت اور اختیار اس کے پاس ہے. اور کلیسیا کے اندر باپ کو پسند آیا کہ مسیح کے اندر یہ ساری معموری, یعنی تجسم کے اندر, اور تجسم کے اندر باڈی آف کرائسٹ اس کے ساتھ ہے جو مسیح کا بدن ہے, اور اس کی ساری معموری ان منسٹریز کی وسیلہ سے آ رہی ہے. اور یہی جو زبور 68 میں داؤد کہتا ہے کہ جب وہ آگ میں بالا پر چڑھا تو قیدیوں کو ساتھ لے گیا اور آدمیوں میں ہدیے تقسیم کیے, یعنی ان کو نعمتوں سے معمور کر دیا. اور یہ 5 فولڈ منسٹری ہے. نبی کی خدمت کے اندر بھی جب ہم پروفیٹک ورڈ بول رہے ہوتے ہیں, پروفیٹک پریئر کر رہے ہوتے ہیں, یہ برکتیں معموری ان منسٹریز کی طرف سے ہیں. اور یہ 5 فولڈ منسٹریز بلیورز اس لیے دی گئی ہے, آگے لکھا ہے تاکہ ہم کامل انسان بنے اور مسیح کا بدن ترقی پائے, اور یہ مسیح کے قد کے اندازے تک پہنچ جائے, یعنی معمور ہو اسی طرح جس طرح ہمارا ہیڈ, جس طرح مسیح جو کلیسیا کا سر ہے وہ معمور ہے, اسی طرح کلیسیا اس کا بدن جو ہے اسی طرح معمور ہو. تو فلنس آف کرائسٹ کے اندر جو ہمارے پاس گڈ نیوز ہے, الوہیت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے, اور وہی بدن کا معمور کرنے والا ہے جو ساری حکومت کا اختیار اور ہیڈ ہے. تو بدن کو معمور کرنے والا وہ اتھارٹی رکھتا ہے, اختیار, ساری کنگڈم, ساری یونیورس, سب کچھ اس کے پاؤں تلے کر دیا گیا ہے, اور سردار بنا کر, ہیڈ بنا کر کلیسیا کو دے دیا گیا. اور آپ پاسٹر سائمن دیکھیں بلیورز کہ وہی معموری ہمارے اندر دکھنی چاہیے. ہم بھرپور طریقے سے ورشپ کرنے والے, بھرپور طریقے سے گواہی دینے والے, بھرپور طریقے سے خدا کے جلال کو ظاہر کرنے والے ہوں. اور لکھا ہے فلپیوں کے خط کے اندر لکھا ہے پس وہ ہماری پست حالی کے بدن کی صورت کو بدل کر اپنے جلال کے بدن کی صورت کے اوپر ڈھال دے گا. تو یہ معموری اسی وقت آئے گی جب کوئی مسیح کے ساتھ اس باڈی آف کرائسٹ کے اندر ہے. اور جب فلنس آف کرائسٹ کی بات کرتے ہیں تو ساری معموری اس کے پاس ہے, اور مردوں میں سے جی اٹھ کر
جب اس نے صعود فرمایا ہے عالم بالا پر، خدا کے دائنے ہاتھ بیٹھا ہے، اور وہاں پر سربلند ہو کر جو اسینڈنٹ کا میننگ میں نے آپ کو بیان کیا ہے، اور پہلے روما کے حوالہ سے جو پکچر کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں بھرپور جو فلنس ہے کرائسٹ کی، یعنی ڈٹی ہے، جو گاڈ ہیڈ ہے، الوہیت ہے، خدا کی ساری نیچر ہے، خدا کی ساری محبت ہے، تو گویا ہم اس محبت کے اندر معمور ہو گئے ہیں، اس کے فضل کے اندر معمور ہو گئے ہیں، اس کی ٹروتھ کے اندر معمور ہو گئے. تو یہ 5 فولڈ منسٹری جو رسول کی خدمت ہے، چرواہے کی، پاسٹر کی خدمت ہے، بائبل ٹیچر کی خدمت ہے، مبشر کی خدمت ہے، نبی کی خدمت ہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ ہولی اسپرٹ کے گفٹ جو ہیں وہ کس طریقے سے معمور کرتا ہے، حکمت کی روح، معرفت کی روح، قدرت کی روح، ٹنگز کے حوالہ سے، فیتھ کے حوالہ سے، پروفیسز کے حوالہ سے. تو جتنی نعمتیں ہیں اور 7 اسپرٹ کی جو انوائنٹنگ جو کلیسیا کے اوپر ہے، یہ ہمیں معمور کرنے کے لیے ہے. تو جو معموری کا فلنس کا ہمارے پاس مکاشفہ بلیورز آتا ہے، چونکہ کرائسٹ کی ذات کے اندر الوہیت ہے، اور وہ مردوں میں سے جی اٹھا تجسم کے اندر، بدن کے اندر، اور آسمان پر بیٹھا ہے اور میری آپ کی نمائندگی کرتا ہے. تو گویا میں آپ اس کی باڈی میں شریک ہو گئے ہیں، اور وہ سارا اختیار، ساری قوت جو اس کے اندر ہے، جو ساری پار اس کے اندر ہے، جو ساری فلنس اس کے اندر ہے، وہ معموری اب اس نے کلیسیا کو دے دی ہے، تاکہ کلیسیا مسیح کا بدن اسی طرح دکھے جس طرح خدا کا بیٹا آسمانوں پر ہے، جس طرح وہ آسمان پر تخت نشین ہے. اور اس دنیا کے اندر یہ معموری بھرپوری صرف کلیسیا کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں، جہاں پر قدرت ہے، جہاں اطمینان ہے، جہاں پیس ہے، جہاں فضل ہے، جہاں پر ٹروتھ ہے، جہاں پر گواہی ہے، جہاں میریکلز ہوتے ہیں، جہاں پر ہم ایتھارٹی کے ساتھ خدا کے ریولیشن کا بیان کرتے ہیں. تو گویا جو اختیار مسیح کا ہے، جو پار مسیح کی ہے، جو فلنس مسیح کی ہے، تو کرسٹولوجی کے اندر یہی ہے کہ وہی باڈی کے اندر، یعنی باڈی آف کرائسٹ کے اندر. تو گویا ہمارے پاس جو مکاشفہ آتا ہے کہ فلنس آف کرائسٹ، ہم اب باڈی آف کرائسٹ میں دکھانے والے بن جائیں، تاکہ مسیح کا بدن ترقی کرے. ترقی کا مطلب ہے اسی طرح معموری کے اندر آئے، جس طرح ہمارا ہیڈ، جس طرح ہمارا سردار کلیسیا کا، خدا کا بیٹا معمور ہے اور آسمانوں پر تخت نشین ہے، زمین کے اوپر ہم بھرپور اس کی معموری کو دکھانے والے بنے. اور یہ فضل کے ذریعے سے ہمارے اندر دکھے گی، کیونکہ لکھا کہ خدا نے اندازہ کے مطابق، اپنی بخشش کے مطابق ہر ایک کے اوپر فضل کیا ہے. یعنی جب عالم بالا پر چڑھا گیا ہے تو روح القدس کو بھیجا ہے، اور فضل کو وہ درجہ بدرجہ اس توفیق کے مطابق ہر ایک کے اندر رکھتا ہے، جس کے اوپر میں بات کروں گا. اور جو سوال بھی آپ نے پوچھا ہے کہ اس کے فضل کے درجوں کا کس طرح بیان ہماری زندگیوں کے اندر ہوتا ہے. جی ناظرین، آپ نے پہلے کویشچن کا تفصیلی آنسر ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کامرن سے حاصل کیا، جس میں آپ نے مسیح کی معموری کے حوالے سے مکاشفے کو جانا، اور اسی طرح عالم والا پر سود فرمایا، اس کے بارے میں آپ نے مکمل جانا. اسی طرح ہم اپنے دوسرے اور آخری کویشچن کی جانب بڑھیں گے. علم المسیح میں الوہیت کی ساری معموری اور فضل اور سچائی سے معمور ہونا، اور فضل پر فضل کرنا، اور آج بھی فضل کے لیے باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہے. فضل کے ان درجوں کے بارے میں بھی بتائیں. پس 7 بلیورز بائبل مقدس کے اندر افسیوں ہی کے خط کے اندر لکھا ہے کہ اس کی محبت کو جان سکو، اس کی محبت کی لمبائی، چوڑائی، اونچائی، گہرائی کو، یعنی کرائسٹ کی ذات کو، اس کی ڈیپتھ کو، اس کی ہائٹ کو، اور اس کے لو کو، یعنی کرائسٹ کی ساری ڈیوینٹی کو، ساری گاڈ ہیڈ کو، ساری الوہیت کو جاننے کے لیے، اور اس کی محبت کو آگے لکھا ہے جو جاننے سے باہر ہے. یعنی اس قدر خدا کی ذات جو ڈیپ ہے، اس کو جاننا، اس کو سمجھنا، اس کی پہچان کرنا، اس الوہیت تک پہنچنا، اس معموری تک پہنچنا. اور پالوس رسول کہتا ہے کہ جو جاننے سے باہر ہے، اس کا لو، اس کی محبت، تو لکھا ہے اس کی ساری معموری تک ہم معمور ہو جائیں. پاسٹر سائمن، تو گویا خدا کی ذات کی محبت کو، لو کو جاننا ہے. جو خدا کی ذات کی محبت کو جان گیا وہ فضل کو جان گیا. گویا یہ فضل سے معمور ہونا بھی خدا کی محبت کی وسیلہ سے ہے. تو اس لیے تو بائبل مقدس میں یوحنا اپنے خط میں کہتا ہے خدا محبت ہے، یہ معموری ہے، اور یہ مسیح کے اندر اسی طرح رکھ دی گئی. جو فضل و سچائی سے معمور ہوا تو گویا اس محبت سے معمور ہوا، تب وہ فضل کر سکتا ہے. سب وہ سچائی کے اندر رہتا ہوا سچائی کا بیان کرتا ہے، کیونکہ محبت کے اندر رہتا ہے. محبت اس کی نیچر ہے، کیونکہ خدا کی ذات لو ہے. تو اس ساری محبت کو جو جاننے سے
باہر ہے، یعنی الوہیت، وہ ڈیوائن لو جو اگاپے لو ہے، اس تک پہنچنے کے لیے پاسٹر سائمن بلیورز، مجھے آپ کو جو مسیح کے ساتھ ہم پیوستہ کر دی گئے ہیں، باڈی آف کرائسٹ میں آ گئے ہیں، وہ ہمارا ہیڈ ہے. ہم جب اس کو قبول کر لیتے ہیں کہ وہ کلیسیا کا ہیڈ ہے، مر گیا مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر باپ کے دائنے ہاتھ بیٹھا ہے، کیونکہ لکھا ہے زبور 110 میں، خداوند نے میرے خداوند سے کہا میرے دائنے ہاتھ بیٹھ، تو وہ تخت نشین ہو کر ہولی اسپرٹ کو کلیسیا کے اوپر نازل کیا. اور جب 120 کی ابتدائی کلیسیا جمع تھی اور پطرس رسول اس کلیسیا کا ہیڈ تھا، تو گویا وہ پریئر اٹھا رہے تھے، خدا کا روح کبوتر کی مانند ظاہر ہوا. تو وہ جو ہولی اسپرٹ اور ہولی اسپرٹ کی قدرت ان کے اوپر آئی، اور وہ آ کے شلوں کے اندر آئے، انوائنٹ کیے گئے، قدرت قوت سے معمور کر دیے گئے اور ٹنگز بولنے لگے. تو یہ ابتدائی کلیسیا کی معموری مسیح کی بدولت اور آسمان پر جانے کے بعد، تخت نشین ہونے کے بعد کلیسیا کے اندر یہ 5 فولڈ منسٹریز اور یہ ہمارا مددگار پیراکلیٹوس ہولی اسپرٹ جو بھیجا گیا، ہمارا کونسل ہے، ہمارا کمفرٹر ہے، ہمیں سکھاتا ہے، ٹروتھ کی تعلیم دیتا ہے، فضل کی بابت سکھاتا ہے، اور کرائسٹ فضل و سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا. اور اس معموری میں سے ہمیں فضل پہ فضل بلیسنگز ملی ہیں، جبکہ ہم آج نجات یافتہ ہیں اور ہولی اسپرٹ ہمارے اندر ہے، ہولی اسپرٹ سے معمور ہے، کلام کی قدرت عرفان سے معمور ہے، اس کی گواہی دیتے ہیں. تو پاسٹر سائمن بلیورز، یہ گڈ نیوز ہے کہ ہم اس کی ساری معموری تک معمور ہونا تھرو لو، تھرو ہولی اسپرٹ. تو ہولی اسپرٹ نے وہ محبت ہمارے اندر ڈال دی ہے. تو گویا اب ہم درجہ بدرجہ اس کے فضل کو لیتے رہیں، جو اندازہ کے مطابق وہ کلیسیا کی باڈی کے اوپر، ہر پارٹ کے اوپر کرتا ہے. کیونکہ جس طرح ایک بدن، تمام اعضاء مل کر ایک بدن ہے، تو اس باڈی کے اندر جو چھوٹے پارٹ بھی ہوتے ہیں، بڑے عضو بھی ہوتے ہیں، ہر ایک کی قدرت، ہر ایک کا اختیار فرق ہے، اور یہ سارے مل کر ایک باڈی ہیں، اور ہر ایک کا فنکشن، کسی کا فنکشن کم، کسی کا زیادہ، مگر سارے ہی پارٹس مل کر، عضو مل کر. اور پالوس رسول افسیہ 4 باب میں کہتا ہے کہ ہر عضو ایک دوسرے کے ساتھ جوائنڈ ہو کر، یعنی پیوستہ ہو کر، اس کے اندر یونٹی بڑی ضروری ہے، کیونکہ یونٹی میں ہوں گے تو مسیح کا بدن کہلائیں گے. اور جب وہ معموری کلیسیا میں رکھتا ہے تو پھر سارے بدن کے اندر وہ ساری ڈیوینٹی، وہ ساری قدرت، وہ ساری پار، وہ ساری محبت دکھے. تو لکھا ہے کہ سارے عضو جو ہیں باڈی کے اندر، سارے اعضاء ایک دوسرے کے ساتھ پٹھوں نسوں کے ساتھ گٹھ کر، جڑ کر، پیوستہ ہو کر، آگے لکھا ہے اس محبت کی تاثیر کے موافق، یعنی وہ جو معموری ہے، لو جو خدا کی ذات کی معموری ہے، اس سے یہ گرو کرتے ہیں، اس سے یہ گٹھے رہتے ہیں، اسی سے یہ پیوستہ ہوتے ہیں. اور کلیسیا کی یگانگت معموری کی وجہ سے، کلیسیا کی یگانگت محبت کی وجہ سے ہے. اور جب یہ حکم دیا گیا کہ آپس میں محبت رکھو، تو ایکچولی یہ کہا جا رہا ہے کہ مسیح کے قد کے اندازے تک باڈی آف کرائسٹ نے پہنچنا ہے. تو وہ ساری معمولی محبت کی جو ہے وہ کلیسیا کے اندر ہو، اس سے اس کی گروتھ ہوگی، اس سے اس کی یونٹی ہوگی، اس سے اس کی ورشپ جو ہے وہ روح سچائی سے کرے گا، وہ اسٹرینج فائر سے نہیں، وہ ہولی اسپرٹ سے معمور ہو کر گائے گا، بجائے گا. ہمارے سازوں کا بجانا، ہمارا گواہی دینا، گیت گانا، کلام سنانا، ورشپ کرنا، دعا کرنا، رفاقت رکھنا، یہ کلیسیا کی ترقی کے سبب سے، اس کے کامل ہونے کے سبب سے، اور یہ معموری سے ہے. کیونکہ وہ عالم بالا پر اس لیے چلا گیا ہے، اس لیے تخت نشین ہے، تاکہ ہمارے اوپر وہ فضل کرے، ہم پر مہربانی کرے. اس کے فضل میں سے ہمیں نجات تو مل گئی کہ ہر پارٹ مل کر، گٹ کر، جڑ کر، جوائن ہو کر، کلیسیا کے اندر پیوستہ ہو کر، جس طرح ایک ڈالی جڑ کے ساتھ پیوستہ ہوتی ہے، اب ہم ہیڈ کے ساتھ پیوستہ ہیں. باڈی آف کرائسٹ کے سارے پارٹ مل کر، جوائنڈ ہو کر، ایک ہو کر، یونٹی کے اندر، 5 فولڈ منسٹریز کے اندر معمور ہوتے ہوئے، تو ہر اس معموری کے ساتھ، اس محبت کے ساتھ جو خدا کی ذات کی نیچر کی محبت ہے، وہ ہولی اسپرٹ نے ہمارے اندر ڈالی ہے، رکھی ہے، تاکہ مسیح کا بدن ترقی کرے. تو فلنس آف کرائسٹ کے اندر جو اس کی محبت ہے وہ جاننے سے باہر ہے. ہم اس کی لمبائی، چوڑائی، اونچائی، گہرائی کو جانے. اور بائبل مقدس میں پالوس کہتا ہے اس کی ساری معموری تک معمور ہونا ہے، یعنی محبت جو جانے سے باہر ہے، اس کو جاننا، اس میں رہنا،
اس میں باڈی آف کرائسٹ کا جو ہے ترقی کرنا، کامل ہونا، اس سے بدن ترقی کرتا ہے. تو فلنس آف کرائسٹ کلیسیا کے اندر اب موجود ہے. اس کو روز روز لیتے ہوئے ہم نے کلیسیا میں ثابت کرنا ہے کہ کلیسیا کی گروتھ ہے، کلیسیا آپس میں جڑی ہوئی ہے، کلیسیا کی آپس میں محبت ہے، کلیسیا روح القدس کی شراکت میں اس لفظ میں معمور ہوتی چلی جاتی ہے. تو گویا کرسٹولوجی کے اندر فلنس کے اوپر جب ہم بات کرتے ہیں، فلنس آف کرائسٹ کی بات کرتے ہیں، تو یہ معموری روز بروز ہمیں ملتی چلی جائے اور ہمیں ہر وقت تیار رہنا ہے، اسے معمور ہوتے چلے جانا ہے. جس طرح اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر ایک بیوہ کے اوپر قرض تھا اور ولیشا نبی کے پاس جاتی ہے، وہ کہتی ہے میرے بچے قرض کے اندر ہیں اور قرض دار آیا ہے تاکہ میرے بچوں کو لے جائے. تو الیشا نے کہا تیرے گھر میں کیا ہے؟ اس نے کہا تھوڑا سا آئل ہے میرے گھر کے اندر. تو اس نے کہا اپنے بچوں کو ساتھ لے، دروازہ بند کر، برتن لے لے کچھ. اس نے کچھ برتن جمع کیے اور پھر اس آئل کو لے کر الیشا نے کہا ان برتنوں میں ڈالتی چلی جانا. تو گویا اس نے اسی طرح کیا، اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لیا تو ڈور کو بند کیا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ ان برتنوں کے اندر میریکل دیکھنے جا رہی ہے جو الیشا نے کہا کہ وہ برتن بھرنا شروع ہو جائیں گے. یعنی پریئر کی حالت میں ڈور بند کرنا، دروازہ بند کر کے اپنے خاندان کے ساتھ اس آئل کو ان برتنوں میں ڈالنا. تو وہ ان برتنوں کے اندر جب آئل ڈالنے لگی تو وہ برتن بھرنا شروع ہو گئے. یہ بھرنا جو ہے یہ معمولی ہے. تو جب سارے برتن بھر گئے تو وہ عورت کہنے لگی اپنے بچوں سے ایک اور برتن لا، جبکہ برتن ختم ہو گئے تھے. یعنی فضل جاری رہتا ہے. اگر لینے والے ہیں وہ کم ہو سکتے ہیں مگر اس کا فضل ختم نہیں ہو سکتا، اس کی معمولی ختم نہیں ہو سکتی. وہ آج کلیسیا کے ایک ایک برتن کو، ایک ایک عضو کو گرو کرنا چاہتا ہے، بڑھانا چاہتا ہے، برکت دینا چاہتا ہے، جسمانی برکت، روحانی برکت، تاکہ ہمارا ہیڈ جو معموری رکھتا ہے الوہیت کی فضل، سچائی سے معمور ہے، اطمینان سے معمور ہے، ہر طرح کی ہمبلنس اس کے اندر پائی جاتی ہے، سارے ایٹریبیوٹ اس کے اندر ہے، گاڈ نیچر ہے. تو وہ وہی نیچر بلیورز ٹیمپل آف گاڈ کی کلیسیا وہ ہمارے اندر دیکھنا چاہتا ہے، رکھنا چاہتا ہے. کلیسیا کا ایک ایک برتن، ایک ایک ممبر اسی طرح معمور ہو جس طرح اس عورت نے اپنے برتنوں کو بھرا مگر وہ تیل جاری تھا. اسی طرح ہولی اسپرٹ کی معموری، خدا کے بیٹے کی معموری کلیسیا کے اندر موجود ہے، وہ معمور کرنا چاہتا ہے. ہمارا کام ہے باڈی آف کرائسٹ کے ساتھ جڑ کر، پیوستہ ہو کر، ہیڈ کے ساتھ پیوستہ ہو کر ہم معمور ہوتے چلے جائیں. جس طرح داؤد کہتا ہے کہ میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے، تو ہمارے برتن، ہماری زندگیاں لبریز ہو. اور یہاں پر میں پاسٹر سائمن بلیورز یہ کہنا چاہوں گا اگر معموری ہمارے اندر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کلیسیا کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہے. اگر ورشپ نہیں ہے، اگر پریئر نہیں ہے، اگر ٹھیک فیلوشپ نہیں ہے، اگر خدا کے ساتھ مکمل طور پر نہیں چلتے تو پھر معمور نہیں ہے. فلنس آف کرائسٹ کے اندر، کرسٹولوجی کے اندر جو تعلیم ہم سیکھ رہے ہیں، لرن کر رہے ہیں، خدا کا بیٹا ڈے آف کرائسٹ اسینڈنٹ عالم بالا پر اس کے جانے کے حوالہ سے یہ گڈ نیوز ہے کہ اس نے سب کو معمور کرنے کے لیے عالم بالا پر، آسمانوں پر خدا کے دائیں ہاتھ سرفراز کر دیا گیا، تخت نشین کر دیا گیا ہے تاکہ اپنی باڈی کو کرائسٹ، اپنی کلیسیا کو معمور کرے، جس کے لیے اس نے 5 منسٹریز دی، نعمتیں دی، ہولی اسپرٹ دیا اور اپنی محبت دی، اپنی الوہیت چونکہ اس میں ہے وہ ساری اب کلیسیا کے اندر ہے. جو ہیڈ کے اندر ہے وہی باڈی کے اندر ہے. تو ہم محبت کی ساری جو معموری ہے اس کو جاننے کے لیے ہم گٹھ کر رہے تو معموری کو دکھائیں گے تو کلیسیا کے اندر جڑے ہوئے ہیں. اگر معموری کو نہیں دکھا پاتے تو اس کا مطلب نہیں جڑے ہوئے. اگر کلیسیا کے اندر رفاقت کو نہیں ظاہر کر رہے تو اس کا مطلب نہیں جڑے ہوئے. اور اگر دعا میں، کلام میں، رفاقت میں، روٹی توڑنے میں، ٹائید دینے میں، ہر طرح خدا کے ساتھ ہم پیوستہ ہیں تو وہ ساری فلنس ہمارے پاس ہے. ہماری جاب، بزنس، ہر چیز کے اوپر، اولاد کے اوپر برکت، گھر کے اوپر برکت، تعلیم و تربیت، ہر طرح کی برکت خدا دینا چاہتا ہے. یعنی جسمانی، روحانی ہر طرح کی برکت ہمارے پاس آئے گی کیونکہ اس کی معموری میں سے ہم نے پایا ہے فضل پر فضل. اس لیے ہمارے پیالے لبریز ہو، ہم شادمان ہو اور خدا کی ساری محبت کو جان سکے جو جانے سے باہر ہے. پر چونکہ ہم جڑ گئے ہیں، پیوستہ ہو گئے ہیں اپنے ہیڈ کے ساتھ، ہم ایمان لے آئے ہیں، وہ کلیسیا کا ہیڈ ہے، وہ سردار ہے
اور اس کا بدن میں آپ کلیسیا ہے وہ ہمارا معمور کرنے والا ہے. اور پاسٹر سائمن میں آپ اس لیے ورشپ کرتے ہیں, اس لیے گواہی دیتے ہیں, اس لیے کلام سناتے ہیں, اس لیے ریویلیشن آتے ہیں. ہم کلیسیا کے ساتھ مل کر آپس میں سب جڑے ہوئے ہیں. کلیسیا ٹیمپل آف گاڈ جڑی ہوئی ہے, گٹھی ہوئی ہے, پٹھوں نسوں کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ جوائنٹ ہے. اور تبھی یہ معموری جو مسیح کی ذات کے اندر فلنس آف کرائسٹ ہے آج کلیسیا کے اندر اسی وقت دکھے گی. اس لیے میں آپ ہمیشہ اس فلنس آف کرائسٹ کو اپنی زندگیوں سے شو کرنے والے ہوں. اور یہ محبت سے اس لیے کہا ایک دوسرے سے محبت رکھو اور روح القدس سے معمور ہوتے چلے جاؤ, اس سچائی کی تعلیم کو جانتے چلے جاؤ, رفاقت رکھو, جمع ہونے سے باز نہ ہو, ورشپ اٹھاؤ. ہم نے ثابت کرنا ہے کہ ہم باڈی آف کرائسٹ میں یونٹی کے ساتھ مل کر, ہم ایک دوسرے کے ساتھ گٹھ کر, جڑ کر, پیوستہ ہو کر, ہیڈ کے ساتھ یعنی کرائسٹ کے ساتھ جو ہیڈ ہے, سر ہے, پیوستہ ہے. اس لیے ساری معموری جو مسیح کے یعنی فلنس آف کرائسٹ جو مسیح کی ذات کے اندر ساری ڈیوائن نیچر ہے یعنی ساری الوہیت ہے, وہ ساری کلیسیا کو دینا چاہتا ہے, اس کو ٹرانسفارم کرنا چاہتا ہے اور اپنے جلال کے بدن کے اوپر ڈالنا چاہتا ہے. اور ہمیں دکھانا ہے, دکھنا ہے کہ الوہیت کی معموری جیسے مسیح میں ہے اسی طرح اب کلیسیا کے اندر درجہ بدرجہ یہ ہمارے اوپر آ رہی ہے. یعنی وہ درجہ بدرجہ ہر پارٹ کے اوپر فضل کرتا ہے. پکچر کے اندر دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ پر تھوڑی معموری ہے اور پھر درجہ بدرجہ جب ہم پورے طور پر بھر جاتے ہیں وہ ہماری زندگی سے اس طرح چاہتا ہے کہ برتن لبریز ہو, بھرا ہو اس کے فضل سے, اس کے ایٹریبیوٹ سے, اس کی قدرت سے جو مسیح کی ذات کے اندر پار ہے. یعنی جب پلینوما کی بات کرتے ہیں تو گویا یہ ساری ڈیوائن نیچر کرائسٹ کی الوہیت جو ہے اب کلیسیا کے اندر نظر آنی چاہیے, جس کے لیے وہ ہم پر فضل کرتا رہتا ہے اور اس فضل کی ہمیں ضرورت ہے تاکہ ہم اس کے فضل کو لے کر اور مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھے, جس کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا. پاسٹر سائمن, بلیورز ہمارے پیالے, ہماری زندگیاں لبریز ہوں اور اس کے لیے فضل ہمیں مانگتے رہنا ہے. اور یہی جو افسیوں 4 باب کے اندر لکھا ہے کہ اس نے اندازہ کے مطابق ہر ایک کے اوپر خدا کی بخشش کے مطابق فضل ہوا ہے. اس کا آسمان پہ جانے کا مقصد ہی یہی تھا کہ اب وہ کلیسیا کو معمور کرے, کیونکہ اس نے قبر موت پر فتح پائی ہے. میرے لیے آپ کے لیے کفارہ دیا ہے, گناہوں کو دھو کر کبریا پر باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھ گیا ہے, سربلند کر دیا گیا ہے اور ایٹرنل تھرون اس کو دے دیا گیا ہے اور ہائی پریسٹ کے طور پر ہماری انٹرسیشن کرتا ہے. پالوس رسول کہتا ہے کہ جس نے اپنا بیٹا دے دیا وہ باقی چیزیں کیوں نہ دے گا. پس 5ویں باب عبرانیوں میں پالوس رسول کہتا ہے آؤ پس خدا کے فضل کے تخت کے پاس جانے میں ہمیں دلیری ہونی چاہیے. آگے لکھا تاکہ ہم پر رحم ہو اور وہ فضل ہمیں مل جائے جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کرے. تو گویا ہمیں فضل مانگتے رہنا. کلیسیا میں جب ہم جڑ کر پیوستہ ہو کر ہیڈ کے ساتھ موجود ہیں تو پھر اور گریس مانگے اور اس کی محبت میں ہمیں مسرور ہونا ہے. جس طرح پکچر کے اندر درجہ بدرجہ ہمیں گریس ملتا ہے, تو اگر گریس آپ کے اندر کم ہے, معمولی کم ہے, اور معمور ہو اور فضل مانگے. آگے لکھا جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کرے. تو گویا فضل سے ہم دنیا کو اوورکم کرتے ہیں, فضل سے ہم ترقی کا باعث ہوتے ہیں, فضل سے کلیسیا کے اندر کام کرتے ہیں, فضل سے ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں, مدد کرتے ہیں, فضل سے ہم ورشپ اٹھاتے ہیں, فضل سے ہی ہم دعا کرنے کے قابل ہوتے ہیں, فضل ہی سے ہم گواہی دیتے ہیں, رفاقت رکھتے ہیں. تو لکھا ہے یہ ضرورت کے وقت ہماری مدد کرے, اور اگر سفرنگ میں ہو, دکھوں میں ہو, پرابلم کے اندر ہو, تو یہ فضل ہی ہماری رہنمائی کرے گا. اور اس لیے پالوس رسول نے جب کرائسٹ سے کہا کہ میں مشکل کے اندر ہوں, تنگی کے اندر ہوں, یہ میرے اوپر نہ آئے یہ سفرنگ, تو کرائسٹ نے کہا میرا فضل تیرے لیے کافی ہے. تو گویا اس کا فضل ہمیں مانگنا ہے, جس سے پھر پالوس فضل کو مانگتا تھا, فضل سے معمور ہوتا تھا, جو سفرنگ میں اس کی رہنمائی کرتا تھا, دکھوں میں اس کو سنبھالتا تھا. آج جب ہم دکھی ہیں, آج جب ہم بدن کے اندر ہے, جب ہم کمزوری کی حالت کے اندر ہے, کوئی بھی پرابلم آ جائے, اس سے فضل مانگے, اس سے اطمینان مانگے, اس سے اس کی محبت کے اندر سرشار ہوتے ہوئے کلیسیا میں ہم نے گٹھے رہنا ہے, جڑے رہنا ہے, پیوستے رہنا ہے. کیونکہ معموری کا تعلق بدن کے ساتھ ہے, معموری کا تعلق کلیسیا کے ساتھ ہے.
हेड का ताल्लुक मसीह के बदन के साथ है। तो जब हेड मामूर है, जब उसका इत्मीनान है, तो कलीसिया के अंदर इत्मीनान आएगा। तो हमारी इनफरादी जिंदगी के अंदर पीस इस वजह से आएगा, हम थ्रू कलीसिया मसीह के साथ पैबस्ता है। जब मसीह के साथ जुड़े हैं तो कलीसिया में दिखेंगे। जब कलीसिया में दिखे हैं तो हमारी इनफरादी जिंदगी के अंदर कमजोरियां, प्रॉब्लम वो जाती रहेंगी और हम पीस की हालत में, हम्बलनेस की हालत में, मोहब्बत की हालत में अपने घरों के अंदर भी वो माहौल डेवलप करने पाएंगे। और कलीसिया के अंदर वर्शिप बताएगी कि हम किस कदर उस मामूरी के अंदर हैं और उस फजल को हासिल करते हैं। जैसा कि मसीह ने कहा, पौलुस को, मेरा फजल तेरे लिए काफी है। तो वो फजल हमारी जिंदगियों के अंदर होना चाहिए। और जब फजल होगा तो उसी तरह की मामूरी होगी। जब मामूरी होगी तो गोया उसी तरह का जलाल कलीसिया में दिखेगा। मेरा आपका वर्शिप उठाना करना ये साबित करता है कि ये जलाल उसको दे रहे हैं। तो गोया ग्लोरी जो है, जलाल जो है, ये हमारी जिंदगी से मामूरी का इजहार है जो हम खुदावंद के लिए करते हैं। जिस तरह मामूर होते जाएंगे उसी कदर जलाल हमारी जिंदगियों से जाहिर होगा। उसी तरह कलीसिया की यगानगत होगी, उसी तरह कलीसिया की मोहब्बत होगी, उसी तरह हम उसमें वर्शिप उठाएंगे, उसकी गवाही देंगे, खिदमत करेंगे। इमसाल की किताब 3 बाब में लिखा है, वो ठट्ठा बाजों पे ठट्ठे मारता है पर फिरौतों पर तौफीक बख्शता है, यानी फजल करता है। हमारी मामूरी फजल को लेना, उसमें रहना, मामूर होना, ये हमारी फिरौतनी के हवाला से, हम्बलनेस होने के हवाला से है। कलीसिया के अंदर जुड़े हुए व्यवस्था होकर उस हेड के साथ, मसीह के साथ, ताकि हमारे ऊपर फजल हो। तो फुलनेस ऑफ क्राइस्ट जब हमारे अंदर थे, हम रूल कुदरत से मामूर हो गए हैं। ये आलम बाला पर जाने के बाद, तख्तनशीन होने के बाद आसमान पर उसने भेजा है और हाई प्रीस्ट के तौर पर आज भी वो फजल करता है। और इसलिए उसके फजल के तख्त के सामने हम जाए तो ये चर्च में, कलीसिया में जुड़े रहने से ही हम फजल के तख्त के सामने बैठते हैं, खड़े होते हैं। तो जो कलीसिया में रिफाकत में कमी है, नीम गर्म हालत के अंदर है, तो गोया वो फजल को नहीं जान रहे, वो मामूरी को नहीं जान रहे, वो अपने हेड की सरफराजी को नहीं जानते, वो यीशु मसीह का सऊद फरमाना, आसमान पर जाना, आलम बाला पर खुदा के दाहिने हाथ बैठा, उसको नहीं जानते। जबकि मैं, आप, टेंपल गॉड की कलीसिया, दुनिया के मुकद्दसों, हम जान गए हैं यीशु मसीह मर गया, दफन हुआ, मुर्दों में से जी उठा और अब आलम बाला पर शागिर्दों के देखते हुए उठा लिया गया। अब आने वाला है कलीसिया को लेने के लिए। तो जिस तरह वो मामूर है, आलम बाला पर गया, इसी तरह अब कलीसिया मामूरी के हालत के अंदर बनती हुई, आगे बढ़ती हुई, जब फुल मामूरी के अंदर होगी तो वो अपनी कलीसिया को लेने के लिए आएगा। जैसा हेड वैसी ही कलीसिया होनी चाहिए। जैसे मसीह की मामूरी, उसी तरह पास्टर साइमन आपकी, मेरी मामूरी कम नहीं। और अगर कम है तो फजल मांगे, कम है तो उस फजल को ले, यानी मामूरी को हासिल करना चाहते हैं ताकि मामूर होकर हम उसकी मोहब्बत को और उस जलाल को अपनी जिंदगी से जाहिर करने वाले बने। और जब जलाल जाहिर हो रहा है मेरे आपकी जिंदगी से, टेंपल ऑफ गॉड की कलीसिया से, हम रिफाकत रखते हैं, उसके साथ चलते हैं, रूहें जीते हैं और उसकी कुदरत को बयान करते हैं। तो जो पलरोमा वर्ड है, यानी भरपूर, सारी मामूरी भरपूर होना, यानी यीशु मसीह अलूहियत से मामूर है, मोहब्बत से मामूर है, फजल से, ट्रुथ से, खुदा का कलाम, वो कलामे खुदा है, हर चीज उसके पांव तले कर दी गई है। और वो अब सब चीजों का, कलीसिया का, बदन का मामूर करने वाला है, क्योंकि इख्तियार, हुकूमत उसकी है, वो मुझे आपको दे दिया गया है सरदार बनाकर। तो फिर किस तरह मामूर ना हो, किस तरह नीम गर्म रह जाए, किस तरह हमारी रिफाकत ना हो, किस तरह हम दूरी बनाए रखें, हम रोज बरोज स्ट्रॉन्ग एक मसीही जिंदगी, बल्कि मामूर जिंदगी, जो मसीह की अलूहियत वाली मामूरी है, जो फजल वाली है और फजल की कमी है, तो हम मांगे, फजल के तख्त के पास चले। वो मामूर होकर फजल के तख्त के ऊपर बैठा हुआ है, जो हमें मामूर करना चाहता है, देना चाहता है। हम मांगे उससे, और कलीसिया में ये जुड़े रहने से होगा, क्योंकि उस मोहब्बत फजल से तमाम आजाद जुड़कर, व्यवस्था होकर, गठ कर उसकी सारी मोहब्बत तक मामूर होंगे, उस फजल तक, ताकि मसीह के कद के अंदाजे तक पहुंच जाए। ये पौलुस रसूल बताना चाहता है कि कामिल इंसान, यानी मसीह की तरह, जब वो इंसान कामिल इंसान भी है, कामिल खुदा भी है, इसी तरह कलीसिया जो है उसी तरह मामूरी के अंदर वो सारी डिविनिटी अपने अंदर रखे, वो सारी अलूहियत
جو مسیح کے اندر ہے اب کلیسیا کے اندر وہ نظر آنی چاہیے. اس لیے فلنس آف کرائسٹ یہ ایسا مکاشفہ ہے جس کے اندر کلیسیا اب آ چکی ہے اور ہمیں روز بروز اس میں معمور ہوتے چلے جانا ہے تاکہ بدن ترقی کرے اور میں آپ کامل بنے. کامل بننے کا مطلب ہے وہ ساری معموری مسیح کا قد کا اندازہ, اس کی ساری محبت, اس کی ساری معموری تک ہم معمور ہو جائیں اور یہ کلیسیا میں گٹ کر جڑ کر ہی ہوگا. پاسٹر سائمن بلیورز اب ہمیں کسی چیز کا خوف نہیں کرنا, ہر چیز ہماری ہے. پولس رسول کہتا ہے جس نے اپنا بیٹا ہمارے لیے قربان کر دیا وہ باقی چیزیں ہمیں کیوں نہ دے گا, اس نے فضل کیا ہے. اور اب وہ شفاعت کرتا ہے تاکہ ہمارے اوپر اور فضل ہو اور مضبوط ہو اور معمور ہو ہر چیز ہماری. اس لیے کال وبا ڈر دنیا کے حالات کسی چیز کی ہمیں فکر نہیں ہو, بس کلیسیا کے ساتھ ہم رفاقت رکھتے ہوئے معموری کے ساتھ گٹھے جڑے اور وہ ساری فلنس آف کرائسٹ اپنی زندگی میں لے کر ایک بابرکت ایک ٹرانسفارم زندگی بسر کریں تاکہ اس کے جلال کے بدن کی صورت کے اوپر ڈھلتے چلے جائیں. سو پاسٹر سائمن آپ کے ساتھ مل کر, بلیورز آپ کے سامنے مل کر, ٹیمپل آف گاڈ کی کلیسیا آپ کے ساتھ مل کر کرسٹولوجی کی اس تعلیم کو سمجھتا ہوا, ڈاکٹرن آف فلنس آف کرائسٹ کو سمجھتا ہوا آپ کے ساتھ مل کر ریجوائسنگ ٹائم کے اندر ٹی او جی چینل کے اوپر داؤد کی اس آیت کے ساتھ یہ کہوں گا, خدا مجھے اپنے فرمان کی راہ پہ چلا کیونکہ اسی میں میری خوشی ہے. گاڈ بلیس یو. جی ناظرین, امید ہے کہ آج کی اس ٹیچنگ سے آپ نے خاص برکت کو حاصل کیا ہوگا جو کہ ڈاکٹرن آف فلنس آف کرائسٹ کے حوالہ سے تھی. آپ اس ٹیچنگ کو دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے برکت کو حاصل کریں. ناظرین, آپ ٹیمپل آف گاڈ چرچ کو جوائن کر سکتے ہیں اور سنڈے سروس کا ٹائم 9 سے 12 بجے ہے, جس میں آج کل ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کارمن نیو سیریز کو دے رہے ہیں جو کہ اسپرچل ایفرٹ کے حوالے سے ہے, جس سے لوگ برکت پا رہے ہیں. آپ بھی آئیں, دوسروں کو بلائیں. اسی طرح بدھ کے روز شام 7 سے 9 بجے بائبل اسٹڈی ہوتی ہے جس کو ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کارمن لیتے ہیں, جس میں یرمیا کی کتاب کے حوالے سے ٹیچنگ دی جا رہی ہے. اس میں دوسری کلیسیوں سے خادم بھی جوائن کرتے ہیں اور برکت کو حاصل کرتے ہیں. ناظرین, آپ ٹی او جی ٹی وی کی وسعت کے لیے دی گئے نمبرز پر فنڈز اور ہدیہ جات دے سکتے ہیں. اگلے جمعہ ٹھیک 8 بجے سے وقت آپ کی خدمت میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے جو کہ اسی طرح خدا کے مکاشفات اور بھیدوں سے بھرپور ہوگا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. گاڈ بلیس یو آل. گاڈ بلیس پاکستان. آمین.